اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ اذان سحر چینل پر خوش آمدید۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ تو آپ سب کو معلوم ہے، مگر آج ہم آپ کو امت محمدیہ کے ایک بزرگ کے بارے میں بتائیں گے جن کو آگ میں پھینکا گیا، مگر آگ ان کے لیے سلامتی بن گئی اور انہیں جلانے سے انکار کر دیا۔ اگر آپ نے ابھی تک اذان سحر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایمان تازہ کرنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی اور بلند پایہ بزرگ ہیں۔ ان کے متعلق ایک عجیب واقعہ حدیث و تاریخ کی مستند کتابوں میں سند کے ساتھ مذکور ہے، جس کے پڑھنے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فخر موجودات، نبی اکرم کی شان رسالت اور جامعیت کمالات کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ جو معجزات انبیاء سابقین کو عطا ہوئے تھے، اسی قسم کے بعض کمالات اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے افراد کو عطا فرمائے۔ الاسود العنسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا کہ میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ شریک نبوت ہوں۔ بیوقوف اور محروم القسمت گمراہوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہو گئی، یہاں تک کہ جو لوگ اطراف یمن تک چھا گئے۔ شعبدہ بازی اور نظر بندی کے تماشوں سے کمزور ایمان والے لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے۔ گمراہ لوگوں کی یہ جمعیت لوگوں کو جبر و کراہ سے اپنے باطل مذہب کے جال میں پھنسانے لگ گئی۔ ایک دن الاسود العنسی نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے اپنے سامنے حاضر کیا اور دریافت کیا کہ کیا تم اس کی شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سنتا نہیں ہوں۔ اس نے پھر کہا کہ تم اس کی شہادت دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ ابو مسلم نے فوراً کہا بے شک۔ اس نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم نے فوراً جواب دیا کہ میں سنتا نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا تم اس کی شہادت دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ اسی طرح پھر تیسری مرتبہ دونوں جملے دریافت کیے اور یہی دونوں جواب سنے۔ آخر کار اس نے غصے میں آ کر حکم دیا ایک بڑا لکڑی کا انبار جمع کر کے آگ دہکائی جائے اور ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں ڈال دیا جائے۔ شیاطین کی گمراہ ساتھیوں کی جماعت نے حکم پاتے ہی آگ کا انبار تیار کر دیا اور ابو مسلم کو بے دردی کے ساتھ اس میں ڈال دیا، مگر جس قادر مطلق نے اپنے جلیل القدر اور عظیم المرتبت نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی دہکائی گئی شدید آگ کو گل و گلزار اور راحت کا سما بنا دیا، وہ حی القیوم آج بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جانثاری کا مظاہرہ کرنے والے ابو مسلم کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر معجزہ ابراہیمی کی ایک جھلک دنیا کو دکھا دی اور نمرود کی پیروی کرنے والوں کی ساری کوشش خاک میں ملا دی۔ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر آگ کی گرمی نے ذرہ بر اثر نہ دکھایا اور وہ صحیح سالم حشاش بشاش آگ کے آسمان سے باتیں کرنے والے الاؤ سے برآمد ہوئے۔ ایک عارف باللہ نے سچ کہا ہے کہ خاک، ہوا، پانی اور آگ یہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے تمہارے روبرو مردہ مگر اللہ کے نزدیک زندہ ہیں۔ اللہ کے حکم کے سبب ان کی تاثیر بھی بدل جاتی ہے۔ اس کرشمہ خداوندی اور کرامت حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو انسی ساتھیوں نے دیکھا، وہ قذاب کی طرف سے بدظن اور متذبذب ہونے لگے، اور پھر جھوٹے دعوے دار مکار اور عیار نے یہ غنیمت سمجھا کہ کسی طرح یہ بزرگ تابعی یمن سے چلے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اسے قبول کر لیا اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے آئے۔
وہ مدینہ منورہ پہنچے تو مسجد نبوی میں داخل ہو کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کی۔ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑی جو اپنی فراست اور بصیرت میں کمال رکھتے تھے۔ بعد فراغت نماز ان سے سوال کیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اس شخص کا حال معلوم ہے جسے مسلمہ نے آگ میں جلانے کے لیے ڈلوا دیا تھا؟ زائر مسجد نبوی حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے غایت ادب سے صرف اپنا نام لے کر عرض کیا کہ وہ شخص عبداللہ بن صوب یعنی خود یہی ہے کہ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے قسم دے کر فرمایا کہ کیا واقعی آپ ہی کو اس آگ میں ڈالا تھا؟ یہ سن کر حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میں ہی حقیقتاً اس کا صاحب واقعہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فرط مسرت سے کھڑے ہو گئے اور انہیں گلے لگا لیا، معانقہ کیا، پھر روتے رہے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ یہ دور خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تھا۔ صاحب کرامت خوش قسمت تابعی حضرت ابو مسلم خولانی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے درمیان بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس وقت تک زندہ رکھا کہ اپنی آنکھوں سے میں نے ایسے شخص کی زیارت کر لی جس کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ حضرت ابو مسلم خولانی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حیات تھے اور آپ کو سخت مشورے دیتے رہتے جو بڑی توجہ اور احترام کے ساتھ سنتے تھے۔ ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے دوران سرکاری عہدیداروں کو 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تھی۔ ایک دن جب حضرت معاویہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو مسلم نے غصے سے کہا کہ اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مال آپ کا نہیں، نہ آپ کے باپ اور نہ ہی ماں کا۔ حضرت معاویہ نے اشارہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے انتظار کے لیے کہا، اندر جا کر غسل کیا۔ پھر انہوں نے لوٹ کر کہا، اے لوگو، ابو مسلم نے کہا ہے کہ یہ مال میرا نہیں، نہ میرے والد اور نہ ہی ماں کا ہے۔ ابو مسلم ٹھیک کہتے ہیں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ غصہ شیطان کے ذریعے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا تھا اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسی طرح جب بھی آپ میں سے کسی کو ناراضگی محسوس ہو تو اسے جا کر نہا لینا چاہیے۔ اب آپ سب جا کر اپنی اجرت وصول کر سکتے ہیں۔ سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔